اب جو تمہیں بات سمجھ آنی ہے وہ سمجھ لو اچھی طرح کہ اب مسجدیں ہماری پوری پاکستان کی مسجدیں لے لو یا ساری دنیا کی مسجدیں لے لو، مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. اب مسجد میں آدمی آیا، ایک ایسا آدمی آیا جو قرآن اور حدیث سے واقف نہیں، اپنے پیشوا اور راہ سے بھی واقف نہیں. اس نے بازار سے 10 روپے کی ٹوپیاں لیں، وہ آ کر مسجد میں رکھ دیتا ہے. اسلام آباد میں جاؤ تو وہاں کپڑے کی ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں. ایک آدمی باہر سے آیا، اس کا سر ننگا ہے، اس نے وہ ٹوپی سر پر رکھی، نماز پڑھی، ٹوپی اتار کر چلا گیا. بچے اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا، پاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی ادھر پھینکتا ہے کوئی ادھر پھینکتا ہے. اب دیکھو وہ کتنا احمد امام ہے جسے مسئلہ پتہ نہیں کہ یہ ٹوپی رکھنے کا مسئلہ بالکل حرام ہے. اب وہ کتنا احمد ہے جو ٹوپیاں لے کر آتا ہے، اسے پتہ نہیں پاگل کو کہ یہ بات کس نے کہی ہے. ادھر اب حدیث ہے ہمارے سامنے کہ جابر نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی کو تو چھوڑ دو نا، ٹوپی پڑی اس کو چھوڑ دو، وہ اپنے کپڑے سارے اتار کر لپیٹ کر دور رکھ کر کے ایک چادر میں نماز پڑھتے ہیں. بیٹھتا ہے نا ٹوپی ہے یا نہیں، بھائی گندی ہے یا صاف ہے، شان والی ہے یا پستی والی ہے، یہ تو بات چھوڑ دو نا، یہ تو بات کی بات ہے. اب مسئلہ یہ تم نے ساری زندگی میں یہ نہیں سمجھا اور سارے اماموں نے نہیں سمجھا کہ بھائی ادھر تو حدیث اس طرح ہے کہ جس طرح آدمی آئے اسی طرح نماز پڑھ لے. سمجھ بات؟ حضور نماز پڑھ رہے ہیں ایک چادر میں، ایک جنگلی آدمی آتا ہے کہتا ہے حضور میں جنگل میں نماز پڑھتا ہوں، میرے پاس بھی ایک چادر ہے. حضور نے فرمایا تو ایک نہیں پڑھ لے، صرف اس کو آگے کوئی کانٹے لگا لیا کر تاکہ تیری شرمگاہ ننگی نہ ہو جائے. تو وہ ایک چادر ہے، اس کے اندر حضور کہتے ہیں درخت کے کانٹے لگا دیا کر تاکہ وہ تیری شرمگاہ ننگی نہ ہو جائے. سمجھے؟ اب اتنی شریعت صاف جو ہے، یعنی حضور کی بات، حضور کے گھر کی بات، حضور کا ارشاد، یہ سارے موجود ہونے کے باوجود، کتاب بھی موجود ہونے کے باوجود ہمارا امام بھی نہیں جانتا اور کوئی بھی نہیں جانتے. اب ایک آدمی نے آ کر درجن ٹوپیاں مسجد میں رکھ دی. ادھر مسئلہ تو یہ ہے کہ جو دربار ہے دنیا کا، جو بھی لباس تم اس دربار میں لگا کر جاؤ وہی نماز میں ہو، جو نماز میں لباس ہے وہی اس دربار میں ہو. تو اللہ کے دربار سے افضل کوئی دربار نہیں ہے. اگر یہاں جس حالت میں تم آئے ہو، ہر مجلس میں اسی حالت میں جاؤ. اگر کسی آدمی نے سر پر پٹھی کی ٹوپی رکھی ہے 2 روپے کی 4 کی، مجھے اعتراض نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہر وقت رکھے، چاہے وہ اعلی دربار میں جائے، چاہے کسی بڑے کے پاس جائے، چاہے نماز میں اس کی عادت ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ نماز پڑھ کے پھر نہیں رکھنا چاہتا تو یہ بالکل حرام ہے. اب مسئلہ تمہارے سامنے آیا اور مسئلہ کو یاد رکھ لو، جہاں چاہو یہ بات کہہ دو، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو، چاہے کوئی مسجد ہو، پوری زمین کے لیے مسئلہ ایک ہوتا ہے. لیکن اب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں جس مسجد میں جاتا ہوں وہاں ٹوپیاں پڑی ہیں، ایک ٹوکرا بھرا ہوا ہے. اب وہاں کے امام سے پوچھو کہ تمہیں یہ مسئلہ پتہ نہیں کہ جابر نے کپڑے رکھ دیے، ایک چادر میں نماز پڑھی، اور تابعی کو کہتے ہیں یعنی اپنی شاگرد کو، اس کو کہتے ہیں کہ تیرے جیسے احمق کو میں نے بات سمجھائی ہے یا تیرے جیسے جہل کو میں نے یہ بات سمجھائی ہے. اب یہاں شروع میں جس آیا تھا، یہاں ایک آدمی اس علاقے کا اچھا وہ لکھا پڑا ہے، جو بہت بڑا ہو نا گمراہ آدمی وہ علاقے کا سردار ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، تمہیں پتہ ہے میں نے حدیث سنائی. تو اب وہ ٹوپیاں لے کر آیا، میں مسجد میں کھڑا تھا، میں نے اسے یہ حدیث سنائی جو اب میں نے سنائی. اب اس نے حدیث سن لی، حدیث سننے کے بعد اب اسے پٹ پڑ گیا. اب وہ یہ چاہتا تھا کہ میری شان کے خلاف بات لو، بے شک حدیث کے خلاف ہو جائے. یہ بے شک تم تجربہ کر کے دیکھ لو، سارے اسلام آباد میں پھیرو، ہر آدمی شان آگے جاتا ہے. میں نے وہ ٹوپیاں ساری دیوار سے اندر پھینک دی، باہر آگ لگا دی. میں نے کہا تم جہل آدمی ہے، علاقے کا بدبخت کمینہ آدمی ہے، تو حدیث سن کر مجھے سمجھا رہا ہے. میں وہی بات سمجھوں گا جو صرف ارشاد رسول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سمجھ سکتا. اس کے بعد وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بات کو سمجھے، تم بھی سمجھو، ساری دنیا سمجھے، ساری دنیا حضور کی بات کو سمجھ کر غور کرے کہ مسجد میں